مہوش تم پریشان مت ہو، اگر ہمارے نصیب میں اولاد ہوگی تو جلد ہی اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ تم کیوں ہر وقت یہی سب سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہر حال میں گزارا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے شوہر نے ہمیشہ کی طرح میرے پریشان ہونے پر مجھے محبت سے سمجھایا، لیکن میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ میرے آس پاس کے تمام لوگ ہمیشہ اپنے بچوں کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے تھے، لیکن میری تو کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ میرے دکھ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی رہتی کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہو جائے۔ بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ حد سے زیادہ علاج کروانے کے بعد بھی جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو میں نے پیروں اور فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اپنے شوہر کی بہت سی دولت وہاں پر لگا دی، لیکن پھر بھی مجھے میرے من کی مراد نہیں ملی۔ اب تو میں نے رشتہ داروں میں اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت ہر کوئی بس یہی سوال کرتا تھا کہ ہاں بھائی کب خوشخبری سنا رہی ہو۔ یہ سب باتیں مجھے حد سے زیادہ پریشان کرتی تھیں۔ میں نے الگ تھلگ رہنا شروع کر دیا۔ میرا شوہر کسی بھی حال میں میرا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ میں حد سے زیادہ حسین تھی اور اپنے حسن پر مجھے ہمیشہ سے بہت ہی غرور رہا تھا، لیکن اس بات کا ڈر رہتا کہ کہیں میرا شوہر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ لیکن وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بنا اولاد کے بھی میرے ساتھ گزارا کرنے کو تیار تھا۔ لیکن میرے اندر جو کمی کا احساس تھا وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں کسی طرح بھی خود کو سمجھا نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ میری اماں مجھے کئی بار کہتی تھی کہ تم اس سب کی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ تمہارا شوہر اچھا اور امیر ہے، تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، تم یتیم خانے سے کوئی بچہ ہی گود لے لو۔ لیکن میں اس پر بھی تیار نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا اپنا بچہ ہو اور اپنا خون ہو، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ تم بانجھ ہو، تمہارا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہر کوئی مجھے یہی تانا مارنا شروع ہو گیا۔ میری ساس اکثر مجھ سے کہتی کہ اگر تم نے میرے بیٹے کو اولاد نہ دی تو میں جلد ہی اس کی دوسری شادی کر دوں گی۔ یہ سوچ کر میں خوفزدہ ہو جاتی کہ دوسری شادی کر کے میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے ہی میری سائیڈ لیتا اور کہتا کہ میری بیوی سے آئندہ کوئی بھی ایسی بات ہرگز نہیں کرے گا، میں اسے چھوڑ کر کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا، بنا اولاد کے ساری زندگی اس کے ساتھ رہ لوں گا۔ شوہر کے ایسا کہنے پر میں اترا کر اپنی ساس کو دیکھتی اور اس سے کہتی کہ آپ کا بیٹا پوری طرح سے میرے قبضے میں آ چکا ہے، وہ میرے حسن پر فدا ہے۔ تو میری ساس آگے سے کہنے لگتی تھی تمہارا حسن ایک دن ڈھل جائے گا، تب تم کیا کرو گی؟ میں بھی یہ سب سوچ سوچ کر پریشان ہوتی، لیکن کسی کے سامنے ظاہر نہ کرتی۔ دراصل میں ایک بہت ہی غریب لڑکی تھی اور بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ بچپن سے ہی اپنے ارد گرد اتنی غربت دیکھی تھی کہ اپنے جیسے لوگوں سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ میں کسی بھی طرح سے اس غربت بھری زندگی سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے بہت ہی زیادہ صبر اور تحمل کی ضرورت تھی۔ میرے پاس ایسا کوئی ہنر نہیں تھا کہ ہمیں یہاں سے اس کے بلبوتے پر نکل پاتی۔ کبھی اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ میری اماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے بمشکل گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ میرے ابا نشئی تھے اور ہر وقت نشے میں دھت گھر کے ایک کونے میں پڑے رہتے تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی اولاد غربت میں جی رہی ہے یا نہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی اولاد غربت میں جی رہی ہے، نہ ہی انہیں کام کاج کرنے میں کوئی دلچسپی تھی، بلکہ اماں لوگوں کے گھروں میں پورا دن کام کاج کر کے جو کچھ بھی کما کر لاتی، ابا وہ بھی ان سے چھین لیتے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نشے میں سارے پیسے اڑا دیتے۔ ابا اور ان کے دوست اکثر ہی گھر کے ایک کمرے میں بیٹھ کر نشہ کیا کرتے تھے۔ اماں اس عادت سے سخت تنگ تھی اور ابا سے کہتی کہ اپنے دوستوں کو یہاں بلاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں، اگر کسی دن کسی نے نشے میں ان کے ساتھ غلط کر دیا تو کیا کرو گے؟ لیکن ابا کہتے نہیں، تمہاری نظر ہی خراب ہے اور تمہاری سوچ بھی خراب ہے، میرے دوست ہرگز بھی ایسے نہیں ہیں، وہ کسی غلط چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ایک دن اماں کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے مار کر سارے دوستوں سمیت ابا کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی جوان ہوتی بیٹیوں پر کوئی بری نظر ڈالے۔ ویسے بھی ابا کے دوست ہر وقت نشے میں دھت رہتے تھے اور میں اور میری بہن ان کی نظروں کا شکار رہتے تھے۔ میں حد سے زیادہ خوبصورت تھی، اس بات کا احساس مجھے بچپن سے ہی تھا۔ بے شک غربت میں پل رہی تھی،
لیکن میری خوبصورتی سب کی نگاہوں کو چندھیا دیتی تھی۔ میری اماں کو سب سے زیادہ اسی بات کا ڈر تھا کہ کسی دن ابا کے دوستوں کی غلط نظر مجھ پر نہ پڑ جائے۔ وہ میری وجہ سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی تھی، ہمیشہ مجھے بچا بچا کر رکھتی۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے حسین ہونا میرا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ حسن کے ذریعے میں بہت زیادہ دولت کما سکتی ہوں، اور پھر میں نے ایک ایسے راستے کی طرف جانے کی ٹھانی جس کے آگے دلدل ہی دلدل تھی، لیکن مجھے وہاں سے چمک اور پیسہ نظر آ رہا تھا، اس لیے بلا خوف و خطر میں نے وہ راستہ اپنانے کا سوچا۔ دراصل جس جگہ اماں کام کرتی تھی اس بنگلے کی مالکن ایک ماڈل تھی اور وہ حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ کبھی کبھی میں بھی اماں کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہی اتنے پیسے کما رہی ہے۔ آئے روز اس کے گھر میں کسی نہ کسی چیز کی شوٹنگ کے لیے لوگ آتے رہتے تھے، ہمیشہ وہ تیار رہتی۔ ایک ایک شوٹ کے بدلے اسے لاکھوں روپے دیے جاتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے حسن کو سنوار کر اس طرح سے پیسے کمانا شروع کر دوں۔ یہ بات نہ صرف میرے دماغ میں آئی تھی بلکہ اس ماڈل کے دماغ میں بھی کئی بار آ چکی تھی۔ وہ اماں سے اکثر ہی کہتی تھی کہ تمہاری بیٹی تو اتنی زیادہ خوبصورت ہے، تم اسے فلموں ڈراموں میں کیوں نہیں لاتی؟ دیکھنا جلد ہی اس کا ایک نام بن جائے گا اور تمہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، تمہاری بیٹی لاکھوں روپے کمانے لگے گی۔ لیکن اماں منع کر دیتی اور کہتی کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، اس طرح سے اپنی بیٹی کو دوسروں کے سامنے پیش کر کے کمانا بالکل پسند نہیں کرتے۔ میں جانتی تھی کہ اسے یہ بات بری لگی، لیکن اماں صاف بات کرنے کی عادی تھی۔ بہرحال اس نے دوبارہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن وہ جانتی تھی کہ مجھے اس سب کام میں حد سے زیادہ دلچسپی ہے، اس لیے وہ اکثر ہی مجھے میگزین دے دیا کرتی تھی جو میں اماں سے چھپا کر گھر لا کر بیٹھ کر گھنٹوں دیکھا کرتی۔ ایک دن اماں نے میرے پاس وہ رسالے دیکھ لیے اور مجھے خوب مارا اور کہا کہ دوبارہ تم اس کے گھر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی اس سے کوئی چیز لوگی، وہ ایک غلط کام کر رہی ہے، کیا تم بھی یہی سب کرنا چاہتی ہو؟ ایسے کام کرنے کے لیے تمہیں بہت سی مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا اور اپنی عزت تک کو گروی رکھنا پڑے گا، تب جا کر تم مشہور ہو پاؤ گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے مشہور ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، بس میں اپنے حسن کے ذریعے پیسے کمانا چاہتی ہوں، لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور مجھے گھر سے باہر نکلنے سے بھی روک دیا۔ آہستہ آہستہ مجھے اپنے آس پاس موجود ہر شخص سے نفرت ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ جیسے یہ سب جان بوجھ کر مجھے گھر میں بند رکھنا چاہتے ہیں۔ میری بہن بھی مجھے سمجھاتی رہتی کہ تم جو خیالات اپنے دماغ میں لاتی رہتی ہو ان سب کو بھول جاؤ اور ایسا کرنے کا کبھی سوچنا بھی مت، مگر میں یہ سب کیسے بھول سکتی تھی؟ ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اپنی اس خواہش کو بھول جاؤں۔ مجھے تو صرف پیسے سے پیار تھا، چاہے وہ کیسے بھی آئیں۔ ایک دن میں اماں کی نظروں سے بچ بچا کر گھر سے باہر نکلی اور اس ماڈل کے گھر پر پہنچ گئی۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو حیران ہوئی، کہنے لگی کہ کیا بات ہے، ویسے بھی تم اتنے دن سے یہاں نہیں آ رہی تھی، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ میں نے اس سے کہا کہ میں بھی آپ کی طرح کام کرنا چاہتی ہوں اور اپنے حسن کے ذریعے پیسے کمانا چاہتی ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ تو وہ مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، ہاں ممکن ہے، لیکن تمہاری اماں کا کیا ہوگا؟ وہ تو بہت زیادہ غصہ کریں گی اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ڈانٹ دیں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ فکر مت کریں، اماں کچھ بھی نہیں کہیں گی، یہ سب میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں، اب میں بچی نہیں رہی ہوں، میں پیسے کمانا چاہتی ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں پیسے کا لالچ دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی شاطر عورت تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کس دنیا میں لے کر جا رہی ہے، لیکن مجھے ہر طرف بس چمک ہی چمک نظر آ رہی تھی، پیسے کی چمک اور شہرت کی چمک، اس لیے میں نے اسے ہاں کہہ دی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، اس ہفتے والے دن میں فارغ ہوں گی، تم میرے ساتھ آنا، میں تمہیں سیلون لے کے جاؤں گی جہاں پر تمہارا حلیہ بدلا جائے گا، اس کے بعد میں تمہیں ڈائریکٹرز وغیرہ سے ملواؤں گی۔ مجھے اس کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بس اتنا پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے پیسہ کمانے کا طریقہ بتانے والی ہے۔ میں نے اماں سے جھوٹ کہا کہ میں اپنی ایک دوست کے پاس جانا چاہتی ہوں، حالانکہ اماں مجھے منع کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ایسی کون سی دوست ہے جس کے پاس تم اتنے گھنٹوں کے لیے جا رہی ہو۔ میں نے اماں سے کہا، آپ نہیں جانتی، وہ نئی دوست ہے، پاس کے محلے میں ہی رہتی ہے، مجھے وہاں ضرور جانا ہے۔ میری ضد کرنے پر اماں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں گھر سے نکلی اور فوراً سے اس ماڈل کے پاس پہنچی۔ وہ مجھے ساتھ لیے ایک پارلر میں آ گئی جسے وہ سیلون بول رہی تھی۔ وہاں لا کر اس نے میرے بال وغیرہ کٹوائے اور میرا پورا حلیہ تبدیل کروا دیا۔ مجھے اپنے لمبے گھنے بال کٹنے کا غم تو تھا،
لیکن اس حلیے میں بھی میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، بلکہ اس ماڈل سے کئی گنا زیادہ خوبصورت اور حسین، اور اس بات کا اعتراف تو اس نے خود بھی کیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ میک اپ وغیرہ کیا گیا اور اس کے بعد وہ مجھے لے کر ایک اور جگہ پر آ گئی جہاں کیمرے وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ اسے یہ لوگ اسٹوڈیو بول رہے تھے۔ جب وہاں موجود ڈائریکٹر وغیرہ نے مجھے دیکھا تو میری تعریف کرنے لگے۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ کچھ مرد میری تعریف کر رہے ہیں اور وہ مجھے ایسی ایسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ کیمرہ مین ہر طرح سے میرا پوز لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایسے کھڑی ہو اور ایسے کھڑی ہو، اور کھڑا کرنے کے لیے مجھے چھوتا بھی۔ پہلے تو مجھے عجیب لگ رہا تھا، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ کسی غلط ارادے سے نہیں چھو رہا، بلکہ یہ اس کے لیے عام سی بات ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی کسی مرد کا چھونا بہت ہی عجیب تھا۔ اس وقت مجھے پیسوں کے آگے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے چپ چاپ جیسے وہ لوگ بولتے گئے میں کرتی گئی۔ شام تک انہوں نے مجھے وہیں مصروف رکھا۔ وہ سب میری تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمہاری ٹریننگ کرنی پڑے گی، پھر تم جلدی سب کچھ سیکھ جاؤ گی، اس انڈسٹری میں تم بہت ہی آگے تک جاؤ گی۔ مجھے ان کی باتیں سمجھ تو نہیں آ رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے میرے ہاتھ میں ہزار ہزار کے چند نوٹ رکھے تو میرا چہرہ کھل اٹھا۔ پورے دن کی محنت وصول ہو گئی تھی۔ شام ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے گھر سے باہر نکلے ہوئے۔ اب تک اماں مجھے پورے محلے میں ڈھونڈ رہی ہوں گی، اور جب میں انہیں نہیں ملوں گی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی۔ میں نے اس ماڈل سے کہا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے، اماں مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ وہ آگے سے بولی، ٹھیک ہے، تمہیں میں بھجوا دوں گی۔ اس نے ایک لڑکے سے کہا کہ اسے اس کے گھر چھوڑ دو۔ میں ڈر گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، بس مجھے راستہ سمجھا دیں۔ پھر میں خود ہی گھر واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں گھر واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ اماں باہر ہی کھڑی مجھے ڈھونڈ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی دور سے چلانے لگی کہ کہاں چلی گئی تھی تم، کتنی دیر ہو گئی ہے، تمہیں اس بات کا احساس بھی ہے؟ ابھی تک انہوں نے میرے حلیے پر غور نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے چادر پہن رکھی تھی، لیکن چہرے پر ہوا میک اپ صاف نظر آ رہا تھا۔ شاید غصے میں انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ میں فوراً سے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور اماں سے کہا کہ باہر کھڑے ہو کر کیوں چلا رہی ہو، سب لوگ ہماری ہی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اماں کہنے لگی، تمہیں لوگوں کی بڑی پرواہ ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں صبح سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہوں۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ دوست کا بول کر، ضرور تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہوگا۔ پھر ان کی نگاہ میرے حلیے پر پڑی۔ ابھی میں نے چادر اتاری ہی تھی کہ میرے بالوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے، تم کہاں گئی تھی، تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے، اور یہ چہرے پر کیا کیا ہے، بالکل بدلی ہوئی لگ رہی ہو۔ میں نے اماں سے کہا کہ کیوں، کیا ہوا، میں خوبصورت نہیں لگ رہی؟ اماں بولی، سچ سچ بتا، تو کہاں گئی تھی؟ مجھ سے جھوٹ بولا تو میں بہت ہی بری طرح سے پیش آؤں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ کہیں نہیں، میں اس ماڈل کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے ایک کام دلوایا ہے، دیکھو میں پیسے بھی کما کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ہزاروں کے نوٹ اماں کے سامنے رکھ دیے۔ اماں نے وہ سارے پیسے اٹھا کر پھینک دیے اور کہنے لگی کہ تجھے شرم نہیں آئی، تو نے اپنے آپ کو گروی رکھ کر یہ سب کیا ہے، آگے دیکھنا تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں بہت سالوں سے اس کے گھر میں کام کر رہی ہوں اور میں یہ سب اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ یہ کام کرنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے کس کس حد تک گر جاتی ہے اور وہ کیا کچھ نہیں کرتی۔ اس کے گھر میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں۔ میں نے تجھے منع کیا تھا وہاں مت جانا، اب میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ تو وہاں گئی اور یہ سب کر کے آئی ہے؟ کتنے مردوں نے تجھے دیکھا ہوگا، کیا میری تربیت تجھے یاد نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے یہ سب لیکچر مت دیں، ہم سب غربت میں جی رہے ہیں، تھوڑے پیسے آ رہے ہیں تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ میں پیسے کماؤں گی چاہے جیسے مرضی اور جس طریقے سے مرضی، آپ مجھے ہرگز نہیں روکیں گی۔ میری بد زبانی دیکھ کر اماں حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ یہ سب تو میں نے تجھے نہیں سکھایا تھا، پھر تو آخر اس راستے پر کیسے چل پڑی؟ چل بتا مجھے کیا کر کے آئی ہے، کہیں اس نے تیرا غلط استعمال تو نہیں کر دیا؟ دیکھ ان سب چیزوں سے باز آ جا۔ میں نے اماں سے کہا، کیوں فالتو میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اور اگر مجھے پیسے کمانے کے لیے یہ سب کرنا بھی پڑا تو میں ہرگز بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اماں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا جس کی وجہ سے میں زمین پر جا کر گر گئی۔ وہ مجھ پر چلائے جا رہی تھی۔ ان کے چلانے کی آوازیں سن کر ابا بھی وہاں آ گئے، مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ اماں نے کہا کہ آپ کی بگڑی ہوئی بیٹی، خود تو پورا دن نشے میں رہتے ہو، اتنا نہیں پتا کہ تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے، میں ان سب کو اکیلے سنبھال کر تھک گئی ہوں۔
میں نے ابا سے کہا کہ ابا دیکھیں نا میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں اور اتنے زیادہ پیسے بھی کما کر لائی ہوں۔ پیسے دیکھ کر ہی ابا کی رال ٹپکنے لگی اور کہنے لگے اگر اس کام سے پیسے مل رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ پھر اماں کی طرف دیکھ کر بولے کہ تم کیا چاہتی ہو ساری زندگی تمہاری طرح یہ دوسروں کے گھروں میں کام کرتی رہیں، وہ جو کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دو۔ وہ سارے پیسے اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ میں نے ابا کو روکا اور کہا کہ یہ سارے پیسے میں آپ کو نہیں دے سکتی ہوں۔ پھر میں نے ان کے ہاتھ سے سارے پیسے لیے، چند نوٹ انہیں تھمائے اور باقی اپنے پاس رکھ لیے، جس پر ابا بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ مجھے ان کی بڑبڑاہٹ کی کوئی پرواہ نہیں تھی، میری بلا سے وہ کچھ بھی کرتے رہتے۔ میں جانتی تھی کہ پیسے دے کر ان کا منہ بند کروایا جا سکتا ہے، لیکن اماں کو چپ کروانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اگلے کئی دن تک مجھ سے ناراض رہیں اور مجھے گھر سے نکلنے بھی نہیں دے رہی تھی، لیکن بار بار اس ماڈل کا میرے پاس فون آ رہا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا ہی موبائل تھا جس پر کال آتی تھی۔ اماں اٹھا کر بند کر دیتی اور کہتی کہ ہرگز بھی تم مجھ سے بات نہیں کرو گی، لیکن رات کے وقت چھپ کر میں نے اسے فون کیا اور ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ وہ کہنے لگی تمہارے لیے ایک اچھی آفر آئی ہے، اگر تم کام کرنا چاہتی ہو تو کل آ جانا، یہ سب چیزیں تو تمہیں برداشت کرنی ہی پڑیں گی۔ میں نے بھی اپنے وقت میں یہ سب برداشت کیا تھا، ایسے تو کوئی کام نہیں کر پاؤ گی۔ اس کی باتیں مجھے بہت ہی صحیح لگ رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ وہ میری بہت بڑی ہمدرد ہے، اس لیے اماں سے چھپ کر میں گھر سے دوبارہ نکل گئی اور جا کر اس سے ملی۔ اس نے مجھے اسٹوڈیو پہنچایا جہاں پر کام میرا منتظر تھا۔ وہ لوگ مجھے ایک خاص نظر سے دیکھتے تھے اور ڈائریکٹر تو جان بوجھ کر بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک بار میں نے اس سے کہا کہ یہ سب تم کیا کر رہے ہو تو وہ کہنے لگا یہ سب یہاں کا حصہ ہے اور اگر تمہیں یہاں کام کرنا اور آگے بڑھنا ہے تو اس سب کو برداشت کرنا ہوگا، پہلے مجھے خوش کرو گی تبھی میں تمہیں آگے بڑھنے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس سب کے بنا چارہ نہیں ہے۔ مجھے آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کا برا لگنا بھی ختم ہو گیا، بلکہ میں اس سب کو اچھا سمجھتی تھی۔ خیر کچھ دن گزرے تو میرا ایک پوسٹر محلے کے قریب ہی لگ گیا۔ اماں نے دیکھا تو مجھے خوب جوتے مارے۔ سب لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن مجھے صرف اور صرف پیسہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھر میں بہت سی چیزیں لانا شروع کر دیں۔ میرے بہن بھائی حد سے زیادہ خوش ہو گئے، لیکن اماں میری لائی ہوئی چیزوں کو ہاتھ بھی نہ لگاتی اور کہتی کہ یہ سب غلط طریقے سے لائی گئی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ حسن کو استعمال کر کے پیسہ کمانا کون سا غلط ہے، میرے نزدیک اس میں کسی قسم کی کوئی بھی برائی نہیں ہے۔ اب آپ میرے کام میں دخل اندازی مت کریں، میں جلد ہی ایک نیا گھر لینے والی ہوں اور وہیں جا کر ہم سب رہیں گے، اگر آپ کو آنا ہو تو آ جانا۔ میرے تمام گھر والے اس بات پر راضی تھے سوائے اماں کے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہرگز بھی تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی۔ وہ میرے بہن بھائیوں کو بھی منع کرتی، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ پیسے کے علاوہ ہمارے نزدیک کچھ بھی اہم نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ ابا اور میرے بہن بھائی میرے ساتھ وہاں آ گئے، لیکن میری اماں نہیں آئی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ ہم سب نے اپنی ماں کو تنہا چھوڑ دیا اور ہمیں اس بات کا احساس تک نہ ہوا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن مجھے ایک بہت بڑے بزنس مین کی ایک پارٹی میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پر مجھے ایک لڑکا ملا جو کافی زیادہ امیر تھا۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ کسی کو بھی لفٹ نہیں کرواتا، لیکن میری ادائیں اور میرا حسن دیکھ کر وہ پھسل گیا اور کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو اتنا پسند کیا ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے ڈائریکٹ مجھ سے یہ بات کی تو میں حیران اور پریشان رہ گئی، پھر فوراً سے ہاں بھی کر دی۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف اس کا پیسہ نظر آ رہا تھا، اتنا پیسہ۔ لیکن اس نے مجھ سے ایک شرط رکھی اور کہا کہ شادی کے بعد تم کام نہیں کرو گی، یہ فیلڈ چھوڑ دو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی دوسروں کے سامنے پیش ہو۔ میں نے جھٹ سے ہاں کر دی، کیونکہ جتنا میں ایک مہینے میں کماتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ تو وہ ایک دن میں کما لیتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ ایک بزنس مین تھا اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ کاروبار سے انسان بہت زیادہ کماتا ہے، حالانکہ کوئی اداکاری کر کے بھی اتنا نہیں کما پاتا جتنا بزنس کر کے کماتا ہے۔ اس بات کا اندازہ مجھے بہت ہی اچھے سے ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ جب میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بتایا کہ میں شادی کر رہی ہوں اور یہ کام چھوڑ رہی ہوں تو وہ لوگ بھی خوش ہو گئے کہ اتنی بڑی جگہ پر میری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ فکر مت کرو، میں تم لوگوں کا خیال رکھوں گی، کیونکہ اس لڑکے سے میری بات ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ کام کرتی ہوں
اور اب اگر میں چھوڑوں گی تو ان کا خیال کیسے رکھا جائے گا؟ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ان کا خیال وہ رکھے گا، سارا خرچہ وہی اٹھائے گا، اس لیے اب مجھے کسی بھی قسم کی پریشانی لاحق نہیں تھی۔ میں نے اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس آئی اور کہا کہ میں وہ کام چھوڑ چکی ہوں جو کام آپ کو برا لگتا تھا۔ اماں کہنے لگی تم نے اپنے مطلب کے لیے ہی چھوڑا ہوگا۔ ان کی بات تو سچ تھی لیکن کڑوی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ خیر میں ان سے اس وقت کوئی بھی بحث کر کے بات کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری کوشش تھی کہ انہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور ہونے والے شوہر سے ملواؤں۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ میں شادی کر رہی ہوں، وہ بھی ایک بزنس مین سے۔ اگر آپ میری شادی میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو ہو جائیں۔ اماں نے کہا کہ تم میری بیٹی ہو اور مجھے بہت ہی عزیز ہو، میں ضرور تمہاری شادی میں آؤں گی۔ شکر ہے کہ تم نے وہ کام چھوڑ دیا، میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ تم وہ کام کرو۔ وہ ماں تھیں اس لیے فوراً سے راضی ہو گئیں، پھر وہ ہمارے ساتھ ہی آ کر رہنا شروع ہو گئیں۔ شادی کی ساری تیاریاں انہوں نے اپنی نگرانی میں کروائی تھیں۔ شادی کی تیاریاں وغیرہ مکمل ہو گئیں اور شادی کا دن آ گیا۔ میں خوب اچھے سے تیار ہوئی اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے سسرال والے اس شادی سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کسی ماڈل سے شادی کرے اور اسے گھر کی بہو بنا کر لائے۔ لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس گھر میں صرف اور صرف ان کے بیٹے کی ہی چلتی تھی۔ یہ چیز میرے حق میں بہت ہی زیادہ بہتر تھی۔ میں وہاں جا کر اپنا حکم چلا سکتی تھی اور پوری طرح راج کر سکتی تھی۔ شادی کا فنکشن بہت ہی بڑا رکھا گیا تھا۔ بہت امیر لوگ اس شادی میں آئے تھے۔ بہت سی ایسی لڑکیاں جو میرے شوہر سے شادی کرنا چاہتی تھیں مجھے دیکھ دیکھ کر جل رہی تھیں، لیکن مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہر کوئی میرے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ یہ تو ماڈل تھی، اب اس نے اس امیر زادے سے شادی کر لی ہے، ضرور اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہوگا۔ میں لوگوں کی ایسی باتیں سن کر صرف مسکرا اٹھتی تھی۔ پھر جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آئی تو میرے شوہر نے سب سے کہا کہ یہ نہ صرف میری بیوی ہے بلکہ میرے دل کی ملکہ بھی ہے، اس لیے اسے کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر کسی نے اسے تکلیف پہنچائی تو یاد رکھنا میں اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ سب میرے شوہر کا حکم سن کر منہ بنا کر رہ گئے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ سارے کا سارا بزنس وہی سنبھالتا ہے اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی نے بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی کی تو اسے اس گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا، نہ صرف گھر سے بلکہ بزنس سے بھی۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے، اب میں اچھے سے راج کر سکوں گی، اور پھر میں نے جلد ہی اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ ہر ایک پر حکم چلاتی اور ہر کام اپنی مرضی سے کرتی۔ اگر کوئی میری شکایت کرنے کی کوشش بھی کرتا تو میں اپنے شوہر کے سامنے جھوٹے آنسو بہا کر اس کی ہمدردی حاصل کر لیتی تھی۔ میرے آنسو میرا سب سے بڑا ہتھیار تھے اور میرا شوہر آنکھیں بند کر کے مجھ پر یقین کر لیتا تھا، حالانکہ میری اماں مجھے منع بھی کرتی تھیں کہ یہ سب مت کرو، تمہیں سب کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے ورنہ آخر میں بالکل اکیلی رہ جاؤ گی۔ لیکن میں اماں سے کہتی تھی کہ آپ مجھے اس طرح کے لیکچر مت دیا کریں، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیسے رہنا ہے اور کیسے نہیں۔ میری بد زبانی پر وہ خاموش ہو جاتی۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب سب لوگ مجھ سے ایک ہی سوال کرتے تھے کہ تمہاری اولاد کب ہوگی؟ کیا بچہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ لوگوں کی باتیں سن کر مجھے بھی فکر ہونے لگی کہ اب تک اس بارے میں نے اپنے شوہر سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت وقت گزر گیا ہے، اب میرے ہاں اولاد ہو جانی چاہیے۔ پھر میں نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے میرے کچھ ٹیسٹ کیے اور کہا کہ فی الحال ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے لگا جیسے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ چاہے میں جتنی بھی ماڈرن ہوتی لیکن ماں بننے کی خواہش ہر عورت کو ہوتی ہے، اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کو ایک وارث دوں تاکہ سب کے سامنے میری ناک مزید اونچی ہو جائے۔ لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے ہاں اولاد کی کوئی امید نہیں بن رہی تھی۔ میرے شوہر کو اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ تم پریشان مت ہو، تم میرے لیے کافی ہو، لیکن میرے لیے یہ سب کافی نہیں تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے کوئی خاص محبت نہیں تھی، وہ مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن میں بس اس کے پیسوں کی وجہ سے اس کے ساتھ تھی۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا کہ تم کوئی بچہ یتیم خانے سے لے لو اور اس طرح سے وقت ضائع مت کرو، لیکن میں نے اماں کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرا اپنا بچہ ہو۔ پھر میں نے بہت زیادہ علاج کروایا، اتنے پیسے لگائے، لیکن اس کے باوجود کہیں سے کوئی امید نہیں بن رہی تھی۔
پھر ایک دن میں پیر فقیر کے دربار پر آ گئی اور وہاں آ کر میں نے بہت سے منت کے دھاگے باندھے، بہت سے تعویذ لیے، بہت پیسہ لگایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب میں بالکل تھک چکی تھی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر سب حد سے زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ میری اماں اور میرے بہن بھائی بھی بار بار مجھے تسلی دیتے۔ پھر ایک دن میں نے وہ فیصلہ کیا جو عام حالات میں کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ دوسری شادی کر لیں۔ جب آپ کے ہاں اولاد ہو جائے گی تو اس لڑکی کو طلاق دینا اور بچے کو اپنے پاس رکھ لینا۔ میرا شوہر ویسے تو آنکھیں بند کر کے میری ہر بات مان لیتا تھا، لیکن یہاں پر اس کا کہنا تھا کہ میں کیسے کسی دوسری لڑکی کو اپنے گھر میں لا سکتا ہوں، مگر میرے بار بار مجبور کرنے پر وہ مان ہی گیا۔ میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو میں اسے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اب وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے ایک غریب سی لڑکی کو چند پیسے دے کر اس سے شادی کر لی۔ ہم نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ بچہ ہو جانے کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے گا اور بچہ بھی ہم اپنے پاس رکھ لیں گے۔ صرف اس سے یہ کہا کہ بچے کے لیے دوسری شادی کرنی ہے اور وہ زیادہ امیدیں نہ لگائے۔ یہ کہہ کر ہم نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیا تھا۔ جب میرے شوہر نے اس سے شادی کی تو میں اس سے بہت زیادہ جلنے لگ گئی تھی، لیکن بہرحال مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا صبر ختم ہو اور میں کچھ بھی ایسا کر بیٹھوں جس سے ساری محنت ضائع ہو جائے۔ کچھ دن بعد خبر ملی کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی محسوس ہوئی اور سکون بھی کہ چلو اب اس کا وقت یہاں پر تھوڑا ہی باقی ہے۔ پھر جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اسے اس کی خوشبو بھی محسوس نہ کرنے دی۔ بچے کو لے کر میں گھر آ گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ اب اسے طلاق دے دو اور اسے بھجوا دو۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے اور اسے ہسپتال میں ہی طلاق دے دی۔ جتنے دن وہ ہسپتال میں رہی اسے اس بات کا علم بھی نہ ہو سکا کہ اس کا بچہ اس سے دور کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس سے یہی کہا گیا تھا کہ بچہ بیمار ہے اور اسے دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو گئی اور گھر جانے کے قابل ہوئی تو اسے اس بات کی خبر ہوئی کہ اس سے اس کا بچہ چھین لیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت ہی بے چین ہو گئی اور بھاگی بھاگی ہمارے گھر چلی آئی۔ مجھے لگا جیسے وہ یہ بچہ چھین کر لے جائے گی۔ میرا شوہر بھی وہیں پر موجود تھا۔ اس نے اس لڑکی سے کہا کہ اب تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ تمہیں تمہارے حصے کے پیسے دے دیے گئے ہیں اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی رہائش کا بندوبست ہو گیا ہے۔ تمہیں جس کام کے لیے یہاں لائے تھے وہ ہو چکا ہے، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تو وہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم لوگ میرا بچہ مجھ سے چھین لو گے۔ تم لوگ مجھ پر بہت بڑا ظلم کر رہے ہو، تم سب کو اس کی سزا بہت بری ملے گی۔ دیکھنا یہ بچہ بڑا ہو کر تم لوگوں کے لیے عذاب ثابت ہوگا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگی اور کہا کہ جاؤ، تم نے جو کہنا ہے کہہ لو، تمہارے کہنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہمیں بددعائیں دیتے ہوئے وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ ایک پل کو مجھے ڈر بھی لگا کہ کہیں اس کی بددعا ہمیں نہ لگ جائے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس غریب کی کیا بددعا لگے گی، اس نے تو اس کے بدلے پیسے لیے ہیں نا۔ میں یہی سب کہہ کر خود کو مطمئن کرتی رہی۔ میری اماں مجھے اکثر سمجھاتی کہ تم نے ایک بہت ہی غلط فیصلہ کیا ہے، ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لیا ہے، اور وہ بھی صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے۔ تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں نے کوئی مطلب کے لیے نہیں کیا، اس کے بدلے ہم نے اس کی زندگی کو بہتر کر دیا ہے۔ اماں افسوس سے مجھے دیکھ کر رہ گئی اور کہنے لگی کہ تم ہمیشہ سے خود غرض رہی ہو، نہ جانے تمہاری خود غرضی تمہیں کہاں تک لے جائے گی۔ بہرحال میں نے اپنے بچے کو بہت ہی محبت اور لاڈ پیار سے پالنا شروع کر دیا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی اور اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی اس کی بات اور اس کی خواہش کو پورا کر دیا جاتا۔ اسے سب سے مہنگے اسکول میں داخلہ دلوایا، مہنگی سے مہنگی چیز اس کے لیے خرید کر لاتے، کبھی بھی اس سے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ کالج میں پہنچ گیا۔ وہ حد سے زیادہ شرارتی تھا اور ضدی بھی۔ مجھے یہ سب بہت ہی اچھا لگتا تھا کہ میرا بیٹا ضدی اور اکھڑ مزاج ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ خراب عادتیں ہیں جو اسے بگاڑ بھی سکتی ہیں۔ بہرحال اسے پیسہ خرچ کرنے کی حد سے زیادہ عادت تھی۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو ایک دن اچانک میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی ساری دولت اور جائیداد ہمارے بیٹے کے نام پر منتقل ہو گئی۔ یہ فیصلہ میں نے اور میرے شوہر نے ہی کیا تھا کہ سب کچھ اسی کے نام پر کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اسی کے لیے ہی تو کیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ برسوں پہلے جب میں نے ایک ماں سے اس کا ننھا سا بچہ چھینا تھا اور دور کیا تھا تو اس کی سزا مجھے اتنے سالوں بعد ملے گی اور اس عورت کی دی گئی بددعا بھی قبول ہو جائے گی۔ کچھ عرصے سے میں اپنے بیٹے کے اندر بدلاؤ محسوس کر رہی تھی۔
وہ کھویا کھویا سا رہتا تھا اور زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا۔ میں نے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ آخر اسے کیا ہوا ہے، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ نہ ہی وہ مجھ سے ڈھنگ سے بات کرتا تھا، اس کا رویہ مجھ سے بالکل ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک دن رات کے وقت وہ میرے کمرے میں آیا۔ اس وقت میں گہری نیند میں تھی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ الماری میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے الماری کا خفیہ خانہ کھول رکھا تھا۔ وہاں جائیداد کے سارے کاغذات تھے۔ وہ کاغذات اب تک میرے ہی پاس رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کاغذات کو نکال رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ گئی اور اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان کاغذات سے کیا کام کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ سب میرے ہیں اور یہ میرے باپ نے میرے نام کیے تھے۔ آپ نے کیوں انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ اور ہاں، جلد سے جلد یہ کمرہ خالی کر دیں۔ میں اس کی بات پر حیران ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر میں اس کمرے کو کیوں خالی کروں؟ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ میرا کمرہ ہے۔ مگر وہ غصے سے میرا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے لگ گیا۔ اب اس کی بدتمیزی حد سے بڑھ رہی تھی۔ میں چلانے لگ گئی تو اس نے بھی آگے سے چلانا شروع کر دیا۔ بات حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ سب گھر والے وہاں جمع ہو گئے۔ صبح تک میں سو نہ پائی۔ اگلے دن وہ اپنے ساتھ گھر میں کسی کو لے آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ میری اصل ماں ہے۔ میں جانتا ہوں، سالوں پہلے آپ نے انہیں بے عزت کر کے یہاں سے نکال دیا تھا، مجھ سے میری ماں کو دور رکھا۔ چند سال پہلے ہی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے ساری سچائی بتا دی۔ آپ حد سے زیادہ خود غرض انسان ہیں۔ اب سے یہ یہاں پر رہیں گی اور اگر آپ نے انہیں پریشان کیا تو میں اس گھر سے آپ کو باہر نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ماں کو اس کمرے میں جگہ دی جہاں میں رہتی تھی اور ان کا سامان وہاں رکھوا دیا۔ وہ عورت مجھے فاتحانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سالوں پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بچہ تمہارے لیے عذاب ثابت ہوگا، اور آج واقعی میں ایسا ہو رہا تھا۔ اب میں اس عورت کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ میں جو پہلے سب پر حکم چلاتی تھی، اب خود ہی دوسروں کے حکم پر چل رہی تھی۔ میری لالچ اور خود غرضی نے مجھ سے میرا بیٹا اور باقی سب کچھ بھی چھین لیا تھا۔ وہ اب مجھے ماں تک نہیں کہہ کر پکارتا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ میری ماں مجھے بالکل صحیح کہتی تھی کہ ایک دن میں بہت پچھتاؤں گی، اور اب میں حد سے زیادہ پچھتا رہی تھی۔ کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ میں اتنے بڑے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں پورا دن پڑی رہتی تھی۔ کوئی مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھتا تھا۔ اگر مجھے بھوک لگتی تو خود ہی کچن میں جا کر مجھے کھانا پکا کر کھانا پڑتا تھا اور اپنے کمرے کی صفائی بھی خود کرنی پڑتی تھی۔ میرے پاس بالکل بھی پیسہ نہیں تھا۔ ایک ایک پیسے کے لیے مجھے دوسروں کے سامنے جھکنا پڑتا تھا۔ ذرا ذرا سی چیز کے لیے میں ترستی تھی، مگر یہ سب تو میرے اپنے کرموں کا پھل تھا۔ جو کچھ میں دوسروں کے ساتھ کرتی آئی تھی وہی اب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میں ڈپریشن کی مریضہ بنتی جا رہی ہوں۔ لوگوں کو تکلیفیں دے دے کر اب میرا دماغ خود ہی اذیت میں آ چکا ہے اور اب میں بالکل ہی تنہا رہ گئی ہوں۔